الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بہت اچھا موضوع آپ نے منتخب کیا، اور یہ ضروری اس لیے بھی تھا کہ واقعی اس کی وجہ سے ہی بہت سارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور حرام میں ملوث ہو جاتے ہیں مرد۔ ہماری عورتوں کی بے رغبتی کی وجہ سے اس طرف بہت دھیان دینے کی ضرورت تھی۔ میں دیکھتا ہوں اکثر عورتوں کا ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ شادی سے پہلے تو لڑکی بہت سجتی سنورتی ہیں، اپنا خیال رکھتی ہیں، چہرے پہ کہیں دانا دھبا داغ نہ رہ جائے، لپسٹک لگائیں گی، میک اپ کریں گی، سجیں گی سنوریں گی، لیکن شادی ہوتے ایسے لگتا ہے جیسے گندگی کا انہیں سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اس لیے آپ کو میں یہاں یہ بات بتا دوں کہ اسلام میں عورت کو زینت کی اجازت صرف اپنے مرد کے لیے دی گئی ہے۔ بس یہ ہوتا ہے وجہ صاحب کہ اب سے شادی ہو گئی، اب تو کچھ ہونا نہیں، اس وقت تو اپنا آپ کو اٹریکٹ بھی کریں، سب کا کام کریں۔ نہیں وہی میں بتا رہا ہوں، تو اس سے ہمیں الگ ہونا ہے، دین سمجھنا ہے۔ اصل میں دین کی جو معلومات ہے اور جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے شوہر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے تاکہ وہ حلال پہ رہے، حرام کی طرف نہ جائے۔ اگر آپ اسے اچھی لگیں گی، آپ اچھی بن کے رہیں گی، خوبصورتی جو ہے وہ عورت کا زیور ہے، آپ اچھے میک اپ، اچھی لپسٹک، اچھے کپڑے، اچھی خوشبو لگا کے اپنے ہسبینڈ کا انتظار کریں گی تو وہ کیوں دوسری عورتوں کی طرف دیکھے گا، مائل ہوگا۔ آپ دیکھیں قرآن میں سورہ نور میں اللہ نے مردوں کو حکم دیا ہے اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ اگر اس کی نظر میں اپنی بیوی چڑھی ہوئی ہوگی تو وہ کیوں دوسری عورت کی طرف نظر ڈالے گا؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے میری بہنوں اور بیٹیوں کہ آپ نکاح کے بعد آپ کی ذمہ داریوں میں ہے یہ بات کہ آپ اب وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اپنے ہسبینڈ کے بستر کی حفاظت کرنی ہے، جو عورت کی ذمہ داری بتائی، اور بستر کی حفاظت میں حصہ ہے اس کا کہ آپ زینت اختیار کریں اپنے ہسبینڈ کے لیے اور اسے اپنی طرف راغب کریں، محبت کریں، محبت کا اظہار بھی کریں۔ یہ محبت کے اظہار میں آئے گا کہ واقعی آپ اسی کے لیے ڈیووٹیڈ ہیں، آپ کا سب کچھ اس کے لیے، آپ کا سجنا سنورنا۔ اگر آپ بہت سارے مرد لاپرواہ ہوتے ہیں، اس طرف دھیان نہیں دیتے، اگر وہ لاپرواہ ہیں آپ کے ہسبینڈ تو آپ انہیں اپنی طرف راغب کریے، آپ ان کے لیے حلال ہیں۔ جیسے بازاروں عورتیں جو ہیں وہ کس طرح کے حربے استعمال کرتی ہیں، تو انہیں تو حرام کام کے لیے رغبے استعمال کرنے پڑتے ہیں، آپ تو حلال ہو، آپ کو تو بالکل اپنے ہسبینڈ کو حرام سے بچانے کے لیے وہ حربے استعمال کرنے ہیں اپنے کمرے میں کہ آپ کا ہسبینڈ بالکل اپنی آخرت خراب نہ کرے، اور آپ کو ثواب ملے گا۔ ہاں بالکل، اس میں تو ثواب، آپ یقین کریں اسی وجہ سے جنت حاصل ہو جائے گی۔ اگر کسی کا شوہر راضی ہے نا کسی عورت سے، اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آدمی، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے اور مرتے ہوئے اس کا شوہر خوش ہوا تو اس کے لیے جنت شارٹ کٹ ہے۔ تو اس لیے میری بہنوں آج سے طے کر لیں، کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں اپنے گھروں میں، خاص طور سے مسلمان گھروں میں، ہندو بہنیں تو میری بہت سجی ہوئی سجی دکھتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے، لیکن مسلمان بچیوں کو، عورتوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جہاں شادی ہوئی اس کے سال 6 مہینے کے بعد ادھر بچے کا حساب بنا، بچہ ہونے کے بعد تو بالکل گندی رہتی ہیں۔ شام کو جب شوہر آتا ہے، ہلدی لگی ہوئی کپڑوں پہ، تیل کی بدبو آ رہی، کچن سے نکل کے پسینے پوچھتی ہوئی استقبال کرے گی میاں کا، اس کا موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے دیکھ کے کہ میں کہاں کس گھر میں آ گیا۔ تو اس لیے آپ کو اپنے کام سے فارغ ہو کے سب سے پہلے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو دینا ہے، خاص طور سے اس وقت میں جب اس وقت خاص طور سے اس ٹائم چاہے نہائیں اور یا پھر اپنا ہاتھ منہ دھو کے پسینہ وسینہ صاف کر کے کپڑے فریش پہنیں جو آپ کے دھلے ہوئے کپڑے ہوں، اور اس کے بعد آپ خوشبو لگائیں، پاؤڈر لگائیں، لپسٹک لگائیں، کریم لگائیں چہرے پہ۔ آپ کا ہسبینڈ جب اندر آئے تو اسے مہکی ہوئی اپنی بیوی ملے، آپ یقین کریں آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے گا اگر آپ نے میری ان باتوں پہ عمل کر لیا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے اپنے شوہروں کے لیے اس طرح تیار ہوا کرو جس طرح جنت کی حور تیار ہوتی ہے، اور جس طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں، جیسے جنت کی حور تیار ہوتی ہے۔ نہیں، تمام ازواج مطہرات حضور کے مزاج کو سمجھتی تھی، حضور خود بھی اپنا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی میں جوڑ دوں گی، صرف عورتوں پہ ہی نہیں ہے یہ بات، ہاں اسی طرف بھی آ رہا ہے، ہاں مردوں پہ بھی آئے گی، اس میں آگے بتائیں گے۔ فی الحال عورتوں کی میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ ایک صحابی جو تھے وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے حضور مجھے بڑھیا کپڑے پہننا ہے شوق ہے، بڑھیا بال بنانے کا، بڑھیا داڑھی رکھنے کا، تیل لگانے کا، خوشبو لگانے کا، کیا یہ تکبر میں تو نہیں آتا؟ حضور نے نہیں، اللہ جمیل ہے، اسے جمال پسند ہے، تو اگر آپ سجتی سنورتی ہیں تو آپ اللہ کے جمال میں بڑھوتری کرتی ہیں،
اللہ راضی ہوتا ہے ایسی عورتوں کو دیکھ کے جو اپنے خاوندوں کے لیے. ہمارا حساب میں اپنے گھروں کا دیکھتا ہوں, ہماری عورتیں اپنے گھر میں تو سڑی ہوئی رہیں گی, بدبو آتی ہوں گی پسینے کی. جہاں کوئی شادی کا کارڈ آیا, کوئی فنکشن ہوا, کوئی برتھ ڈے ہوئی, ایسی سج سنور کے جائیں گی. میری بہنوں, آپ کا سجنا سنورنا آپ کے شوہر کے لیے ہونا چاہیے. جب اللہ نے آپ کا نکاح کرا دیا تو اب آپ کی تمام ایکٹیویٹیز سجنے سنورنے کی, پہننے اوڑھنے کی, صرف اور صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے. آپ یقین کریں, میں دیکھتا ہوں جو عورتیں باہر نکلتی ہیں سج سنور کے, وہ دوسرے دکانداروں کے لیے, دوسرے مردوں کے لیے مارکیٹ جا رہی ہیں تو بڑے اچھے سے میک اپ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور اپنے مرد کے لیے گندے کپڑے. تو وہ آپ یقین کریں شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. جب تک عورت باہر رہتی ہے بنا اپنے محرم کے, شیطان اسے تکتا رہتا ہے. حدیث پاک سے ثابت ہے. تو اس لیے غیر مردوں کے سامنے آپ سادے کپڑوں میں جائیں اور اپنے مرد کے لیے سجی سنوری رہیں. آج سے اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد اپنی شادی بیاہ کے گھومنے پھرنے کے کپڑے باہر نکالیں صندوق سے, اور انہیں صرف اور صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے استعمال کریں. اچھی لپسٹک, اچھا پاؤڈر, اچھی خوشبو اپنے ہسبینڈ کے لیے. آپ اپنے کمرے میں ایک دوسرے کا لباس ہیں. اگر آپ کے ہسبینڈ, میں مثال دے رہا ہوں, اسلام میں نہیں ہے یہ چیز, لیکن میں مثال دے رہا ہوں, اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو کرینہ کپور بھی بنا کے دیکھنا چاہتا ہے, آپ کو اپنے کمرے میں اجازت ہے اللہ رسول کی طرف سے, اور کہیں اجازت نہیں ہے آپ کو کہ آپ مثال ہیروئنوں کی دیں. لیکن اپنے ہسبینڈ کے لیے آپ اس کی نظر کرینہ کپور میں بھی نہ پڑے, آپ اس کے لیے کرینہ کپور بنو. اس لیے میری بہن بیٹیوں, آپ اس ایپیسوڈ کو یہ سمجھو کہ یہ آپ کے لیے مشعل رہا ہے, اور جتنی بھی آپ اب تک کی بے پردگی کر گئیں اس کے لیے اللہ سے توبہ کریں. اللہ بہت بڑے ہیں, آپ کی توبہ کو یوں قبول کرتے ہیں. 2 نفل میں آپ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے تو دیکھیں آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور آگے آپ کا سجنا سنورنا آپ کے ہسبینڈ کے لیے. اچھا, اسے برعکس ایک اور چیز بھی ہے. اکثر و بیشتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو ہی سجنا سنورنا مرد کے لیے, اور مرد اپنے آپ کو اسی حال میں رکھتا ہے. مرد کے لیے کتنا ضروری ہے, کیوں دل تو اس کا بھی ہے, وہ بھی تو یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر ہی مجھے اچھا دکھائی دے. بالکل, آپ نے بہت بڑھیا بات کی. اصل میں تو ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی سجی سنوری رہے, اسی طرح ان کا بھی دل چاہتا ہے. تو ان کا حلیہ دیکھ کے کہ اپنا حلیہ صحیح کرو اپنی بیویوں کے لیے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ معمول دیکھیں نا, قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دیں وہ لے لو, جس سے روکیں اس سے رک جائیں. آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں تیل لگا کے رکھتے تھے. اتنا تیل لگاتے تھے کہ کئی بار تو یہ لگتا تھا جیسے تیل ٹپک ٹپک کے کاندھے پہ کپڑوں پہ آ رہا ہے. دوسری بات, حضور ہمیشہ بال بنا کے رکھتے تھے. حضور کا اگر تھیلا چیک کیا جائے جو مستقل حضور کے ساتھ رہتا تھا, اس میں کنگا اور شیشہ ہوتا تھا. یہ میں نئی بات بتا رہا ہوں آپ کو بالکل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو چاہے پیوند لگے ہوں لیکن صاف تھے. ہاں, یہ نہیں خوشبو کا ملتا شوق. جب پسندیدہ چیزیں پوچھی گئی تو 3 چیزیں یہی بتائی تو اس میں خوشبو بھی بتائی تھی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور اپنا کتنا خیال رکھتے تھے. تو ہمارے لیے تو حضور مطلب ایک نمونہ ہے زندگی جینے کے لیے. تو جب حضور اپنی بیویوں کے لیے اتنے سجے سمرے رہتے تھے اور اپنی بیویوں کو خوش رکھتے تھے, تو ہمارے لیے بھی ضرور ہے کہ ہم حضور کی سنت, ہم تو صرف داڑھی کپڑوں کو سنت سمجھتے ہیں, یہ بھی سنت ہے, ان کا بھی ثواب ملے گا. لیکن اصل تو حضور کا رویہ, حضور کی سوچ, حضور کا اپنی بیویوں کے لیے سجنا سنورنا, یہ سارا سنت رسول میں آئے گا, اور یہ سب آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے. اگر آپ اس وجہ سے سنورتے ہیں, سجتے ہیں کہ آپ کے بہترین کپڑے, آپ یہ دیکھیں نا, آپ خود دیکھ لیں, کسی گندے مرد کو آپ دیکھیں جس کے کپڑے گندے ہوں, یا کسی کے پسینے آ رہے ہوں, یا داڑھی بڑھی ہوئی الجھی ہوئی ہو, یا شیو بنی ہوئی نہ ہو, یا بال کٹے ہوئے نہ ہوں, آپ کو دیکھ کے الجھن ہوتی ہے. تو جس بیوی کے ساتھ وہ رات دن رہتا ہے اور رات میں اس کے ساتھ خلوت بھی اختیار کرتا ہے, اس کا کیا حال ہوتا ہے. وہ کیونکہ معصوم ہے, دوسرے کی بچی ہے, 10-15 سال اسے آئے ہوئے ہو, کہیں جا نہیں سکتی, تو مجبوری میں آپ کے ساتھ رہے, آپ جیسے گندے آدمی کے ساتھ. بالکل نہیں, اللہ کو یہ منظور نہیں ہے بات. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ دونوں کا جوڑا دونوں اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. جس طرح سے سجے سنورے عورت اپنے مرد کے لیے, اسی طرح سجے سنورے مرد. اگر آپ سارا دن تھک کے آئے, مزدوری کر کے آئے, آپ دکان سے آئے ہیں, آفس سے آئے ہیں, آ کے سب سے پہلے فریش ہوں, نہائیں. آتے ہی نہانے کے بعد آپ اپنی بیوی سے پیار کی بات 2-4 بیٹھ کے, ادھر سے بیوی بھی پانی لائے, آپ کے سر کھجاتے ہوئے 2-4 باتیں آپ سے کریں محبت کی کہ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, ابھی میں چائے بناتی ہوں, ابھی کھانا, ایک دوسرے کی دل جوئی کرنا ہو گیا. اس سے پھر یہ ہے نا کہ وہ پھر آپ کے کپڑے پہلے سے نکال کے رکھے, آپ کے مزاج کو سمجھے, اور خوشبو نکال کے رکھے آپ کے لیے. جب آپ رات میں بستر میں لیٹیں دونوں, تو ایک دوسرے میں سے خوشبو آ رہی ہو, محبت کی خوشبو, اخوت کی خوشبو, ایک جو میاں بیوی کی ایک رشتے کی خوشبو ہوتی ہے, وہ آنی چاہیے. پھر دیکھیں آپ کیوں مائل ہوگا کوئی ایک دوسرے کی طرف, مان لو غیر مردوں یا غیر عورتوں کی طرف, کوئی بھی جوڑے میں جب ایک چیز حلال مل گئی تو حرام کی طرف کیوں جائے گا. بالکل یہی ہے بزرگوں کا کہنا کہ آپ اپنے میاں کو یا آپ اپنی عورت کو اتنا حلال دکھاؤ
کھلاؤ سجو سمرو کہ وہ حرام کی طرف اس کی نظر ہی نہ اٹھے. وہ جو مفہوم ہے قرآن کی اس آیت کا سورہ نور کی کہ مرد اپنی نظروں کو نیچے رکھے شرمگاہوں کی حفاظت کریں, عورتیں اپنی نظروں کو نیچے رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اس میں یہ چیز آئے گی. اگر آپ یہاں سے گندے ہیں اور اس وجہ سے آپ کی وائف کسی اور کی طرف مائل ہو رہی ہے, آپ یقین کریں وہ تو پکڑی جائے گی حرام کی وجہ سے, آپ بھی پکڑے جائیں گے. ہاں تو آپ بھی پکڑو گی, اللہ انصاف والا ہے. یہ تو گناہ کو اور زنا کو ترغیب دے دی. بالکل اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, اس نے اسی لیے نکاح کو تو حلال کیا. اس کے انتظامات کہ ہم زنا کے قریب آسان کیا نکاح, ہاں نہ جائیں زنا کے قریب اور نہ جانے دیں. جو ہمارا پارٹنر ہے اس کی جو توقعات ہیں ہمارے سے, ہم ہیرو لگیں. مان لو اس کا کسی ہیرو میں دلچسپی ہے, آپ وہ بن کے کیوں نہیں دکھاتے اسے, آپ حلال ہو اس کے لیے. مان لو اسے شاہ رخ خان اچھے لگ رہے ہیں, میں تو ایک ویسے ہی عام سی مثال دے رہا ہوں, آپ کے اندر کیا کمی ہے. آپ ہیئر اسٹائل, اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے آپ کسی بیوٹی پارلر جاؤ اور اسے کہو اپنی مثال دے کے یہ اپنی بیوی کے لیے آپ کے لیے حلال ہے, بیوی کے لیے کرنا. ہاں لیکن آپ کے لیے اصل میں تو آپ بتاتا رہوں, آپ کے لیے تو ہیرو موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا دنیا میں, ان سے زیادہ اسمارٹ کون ہوگا, ان سے زیادہ چلنے کا طریقہ سلیقہ, بولنے کا, ہنسنے کا اور محبت کرنے کا, لوگوں کی دلجوئی کرنے کا, لوگوں سے ہمدردی کرنے کا. ہمارے لیے تو ہر چیز میں مثال موجود ہے حضور کی. اچھا, ہمیں کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بتایا تو اکثر اطراف کی عورتیں بھی اس پر تھوڑا سا اسے رجحان وہ کرنے لگتی ہیں اس کو کہ دیکھو مرد کا آنے کا وقت ہو گیا اور یہ کیسے رجھانے کے لیے تیار ہو گئی, یا یہ کچھ ہو گیا, یا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. یار عارف بھائی میں ایک سوال کرتا ہوں, حساب کسے دینا ہے؟ حساب تو ظاہر سے ہمیں دینا, اللہ کو دینا ہے نا. اللہ کو دینا. تو اللہ کی پرواہ کریں. اللہ اس کے رسول نے کیا کہا, ان عورتوں کے چکر میں اپنی دوزخ خراب کر رہے ہیں, اس چکر میں اپنے میاں کے پاس نہیں لگتی. میں مثال دیتا ہوں, نہیں لگتی, میں سنتا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں نہیں لگتی. ہاں تو میں بتا میں کیوں شرم کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا کہے گا, اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے لیے بھی تو کوئی نہ کچھ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس وجہ سے تشدد بھی بڑھتے ہیں. مرد کی ضرورت ہے, عورت کو بلاتا ہے, وہ آتی نہیں. شادی کو 30 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, بہویں ہیں گھر میں, بیٹیاں ہیں, کیا کہیں گی, روز نہا رہی. یہ سب بیکار کی باتیں میری بہنوں. آج آپ کو میں بتاؤں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر تک شادیاں کی ہیں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے تھے. اس لیے یہ کام سنت ہے. قرآن میں سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے شروع میں ہی 6 نمبر آیت آپ پڑھیں کہ اس کام کو نہ کوئی برا سمجھے حلال طریقے سے, اور نہ اس کام کو برا سمجھے, نہ اس کے کرنے والوں کو برا سمجھے. تو آپ بالکل ان کی پرواہ نہ کریں, اپنے گھر والوں کی یا پڑوسیوں کی یا عورتوں کی, بلکہ اللہ کی یا رسول کی پرواہ کریں. اس عمر میں اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کی ناقدری کی وجہ سے خدا نہ خواستہ بگڑ گئے تو وہ تو پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں, آپ بھی پکڑی جائیں گی. اس لیے اپنا عمل بڑھائیں, اپنے ہسبینڈ کی ضرورت خواہش پوری کریں, جس سے کہ آخر تک آپ جنت میں بھی جوڑا مل جائے آپ کو. یہ انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ میری باتیں آپ کے دل کو لگ رہی ہوں گی اور آپ قرآن اٹھائیں گی اور اس میں تلاش کریں گی اس آیت کو. سورہ مومنون 23ویں سورت ہے 19ویں پارے میں, اور اس میں آپ دیکھیں گی 6 نمبر آیت میں یہ سب چیزیں, 5-6 نمبر آیت میں آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی. اور بہت عائش, کبھی کبھی عائش کہتے تھے محبت میں, اتنی دلجوئی کرتے تھے اپنی عورتوں کی, گھر کے کام ان کے ساتھ مل کے کر دیا کرتے تھے, ان کی بے انتہا محبت کرتے تھے, انہیں گھمانے لے کے جاتے تھے, ان کے ساتھ انٹرٹین کرتے تھے, دوڑے لگاتے تھے, انہیں مطلب تیر اندازی کے وہ دکھاتے تھے تماشے. دوسرے مطلب گڈے گڑیے لا کے دی, جب شروع میں حضرت عائشہ آئی ہیں چھوٹی تھی, انہیں شوق تھا گڈے گڑیوں کا, وہ لا کے دیے. تو ایسا خامند, اب میں جو مثال دیتا ہوں کہ جو اچھا خامند ہوتا ہے نا, مومن خامند, وہ ایک ہمدرد بھی ہوتا ہے, اس میں اخوت بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ اپنی بیوی کی عمر, اس کی عقل, اس کے ماحول, اس کی ایجوکیشن, اسی لیے قوام بنایا, اس کی صحت کے حساب سے فیصلے کرتا ہے. قوام کا مطلب یہ, اس میں بہت کچھ سمجھ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہم اپنے رسول کو دیکھیں کہ ان کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا تھا, تو ہمارے لیے فیصلہ کرنے میں اس میں تھوڑا سا ایک پہلو اور میں کہہ رہا ہوں, جو ماں باپ ہیں, لڑکے کے ماں باپ ہیں یا لڑکی کے ماں باپ ہیں, جو لڑکی کے ماں باپ کی, لڑکی تو وہیں رہ رہی سسرال میں, اکثر و بیشتر وہ تھوڑا سا اسے ٹوکتے ہیں کہ تھوڑا شرم نہیں ہے, یہ نہیں ہے. تو ان ماں باپ کو, یا جو ساس سسر ہیں لڑکی کے, ان کو کیا چاہیے؟ نہیں, شرم تو حیا تو دیکھو جی ایمان کا حصہ ہے. نہیں وہ تو میں نے جو آپ کو ساری مثالیں دی نا, نہیں میں کہہ رہا ہوں اس میں جو خاندان کے اندر ہے لڑکی, اس کے اندر تو وہاں پہ تھوڑا سا اس کو بھی ٹوکتے ہیں نا, اس وقت یہ مت کرو, یہ بھلے سے کہ اس میں سب لوگ بیٹھے, لیکن اس وقت ان ماں باپ کو بھی تو یہ چاہیے نا, ان کو تھوڑا سا تنہائی دے. تنہائی کا کمرہ ہے اور یہ ساری چیزیں کمرے میں ہی ہیں. نہیں ہمارے ہمیں جو ہے نا ایک چیز سکھا کے گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو قرآن نے بھی کہا کہ تمہیں سکھانا ہے حکمت, وزڈم. قرآن یہ کہتا ہے جسے حکمت دے دی اسے خیر کثیر دے دیا.
تو یہ فیصلہ میاں بیوی کو وزڈم کے ساتھ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا کیسے، دیکھو باادب بانصیب، بے ادب بد نصیب، یہ جو ہے کہا جاتا ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ادب بھی کرنا ہے اپنے بڑوں کا، اور یہ دیکھنا ہے کہ کون بیٹھا ہوا ہے، ہمیں کس طرح کی ناشائستہ حرکتیں اگر میاں بیوی چاہے انہیں اجازت بھی ہے تب بھی اگر بڑوں کا ادب اور لحاظ نہیں کریں گے تو اللہ اس سے بھی ناراض ہوتا ہے. آپ کو ایک 4 دیواری دے دی کمرہ، وہاں آپ لباس ہو ایک دوسرے کا، باہر نہیں ہو. باہر آپ کو ادب اور احترام کے ساتھ ڈھک کے رکھنا ہے. دیکھیے محرم لوگوں کی بھی لسٹ ہے قرآن میں، کن کے سامنے میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ لوگ اب ان کو موقع ہی نہیں دے رہے. اس بیچاری کو فارغ ہی اس وقت کر رہے ہیں رات کو 10 بجے جب اس کے سونے کا وقت. دیکھو جی اگر جگہ کم ہے پھر تو یہ گھر والے ہی مجبور ہیں، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے. میاں بیوی کو خلوت ضروری ہے، انہیں تنہائی دینا ضروری ہے. ان کے سارے دن کے بعد انہیں آپس میں 7-8 گھنٹے 10 گھنٹے ساتھ بتانے اس لیے ضروری ہے کہ ان کی ساری تھکن اتر جائے، ایک دوسرے کی دل کی بات بھی ہو، جسم کی بھی ضرورت ہے، سارا کچھ معاملہ ہے. تو یہ گھر والوں کو بھی مینیج کرنا چاہیے ایسا معاملہ کہ انہیں بالکل خلوت کا ٹائم دیں، اور اس ٹائم کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہ ہو. وہ ان کا ٹائم ہے، وہ کمرہ ان کا ہے، اس میں وہ ایک دوسرے کا لباس ہے، جیسے مرضی رہیں، اللہ کی طرف سے پوری اجازت ہے ہر طریقے سے. لیکن گھر والے اگر پلان کر کے کہ انہیں ملنے نہیں دینا، انہیں بات نہیں کرنے دینی، آپ یقین کریں شیطانیت ہے. جو بھی میاں بیوی کے بیچ میں رشتوں میں رکھنا ڈالے گا وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. تو وہ چاہے ماں باپ بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو. میں دیکھتا ہوں نا اکثر عورتیں جو ہیں وہ اس بات کی طرف کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ بہت زیادہ بیوی کے اس میں آ رہا تو اسے خاص طور سے باتوں میں لگائے رکھیں گی، اسے جانے نہیں دیں گی دیر تک. یہ سب گناہ ہے میری بہنوں. آپ کے ساتھ وہ کافی رہ چکا، شروع اس کی شادی ہوئی ہے، نئی بچی آپ لائی ہیں، اسے تھوڑا سا ٹائم دیں، 7-8 مہینے 1 سال دیکھیں تو اسے انشاءاللہ وہ آپ کی بہو سے بیٹی بن جائے گی. اگر آپ اسے اسی محبت کے ساتھ آپ صرف یہ سوچا کریں کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کیا سوچتی ہیں. جب آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ 1 سال اس کا ہسبینڈ اسے کم سے کم ٹائم دے زیادہ سے زیادہ، اور اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے. تو وہی آپ اپنی بہو کو بھی ٹائم دیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکے، ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. سال بھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ماحول میں رم جائے گی، آپ کو کوئی شکایت اس سے نہیں رہے گی. آپ دیکھیں تو دیکھیں، آپ اپنی بیٹی کی جگہ رکھ کے تو دیکھیں اسے. اگر وہ واقعی آپ کی بیٹی نہ بنی تب کہنا آپ. انشاءاللہ میں تو کر کے دیکھ چکا، یہ سارے میرے اپنے تجربے ہیں. میں ایسے ہی نہیں کسی کو بتا رہا ٹی وی پہ، بلکہ میرے اپنے تجربے ہیں. اور اس میں واقعی بہت بچیوں میں چینج آتی ہے. آپ اپنی بچیوں کی طرح انہیں محبت دیں. انشاءاللہ یہ آج کا ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت مشعل رہا ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی کوشش کریں گی، ان کی بیٹیوں کی، ان کی بیویوں کی سنتوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو باہر جب نکلیں گھروں سے کسی اور فنکشن میں تو وہاں پہ جانے کا ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے جو سچ سمجھ کے نکلتی ہیں عورتیں؟ میں تو آپ کو بہترین ٹپ دے دوں آج. بے حد سادے کپڑوں میں اوپر سے بہترین برقع اوڑھ کے جائیں. ایک برقع آپ کے سب فنکشنوں کے لیے ہوگا، پورے سال کبھی خراب نہیں ہوگا. میں تو اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوں نا، اب ہماری گھر کی عورتوں نے یہی کر لیا. آپ یقین کریں لاکھوں روپے کے کپڑے پورے سال میں بچیں گے آپ کے. ایک بڑھیا سا برقع سلوا لیں، خوبصورت سا، اور نیچے سادے کپڑے اور برقع اوڑھ کے جائیں. آپ کی عزت بھی بڑھے گی، لوگ آپ کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے، اور آپ کے پیسے بھی بہت بچیں گے. آپ کے میاں کی حیثیت کے دائرے میں آ جائیں گے، آپ کی میاں کو آپ کی محبت ہو جائے گی. دوسرے وہ جو پردے کا نظام ہے غیر کے سامنے، اس میں بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں گی. آپ صرف کپڑے چھوڑ دیں اس طرح کے سادے کپڑے گھر کے جو آپ گھر میں پہنتی ہیں، ان کپڑوں کے اوپر بہترین خوبصورت برقع، اور چہرے پہ اپنے میک اپ وغیرہ جو بھی. جبکہ ہمارا حساب الٹا ہے، گھر کے اندر سادہ اور باہر کے لیے وہ تو میں شروع بتا چکا کہ دوسروں کے لیے سچی سمجھتی ہیں. تو یہ حالت تو مردوں کی بھی ہے. ہاں تو مردوں، وہ تو میں بتا چکا نا. گھر میں آ کر کے تو وہ ایسے ہی رہے گا، اور باہر جب جائے گا تو پورا سوٹ. باہر مسجدوں تک میں اللہ کے آگے بھی ایسے کھڑے ہو جائیں گے جا کے. ہاں سب سے رات کے کپڑوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے. بڑی اچھی بات کہی آپ نے، رات کے کپڑے ایسے مسجد میں کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ کہ اپنے باس کے سامنے جا کھڑا ہو سکتا ہے. باس کے سامنے کی بات نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انسان جو اللہ نے بنایا کمزور، رات کے بیچ میں آپ کی جسم سے کیا چیز خارج ہو گئی آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. بے شک آپ کیونکہ موت کی آغوش میں، آپ نیند کو آدھی موت کہا. جی آپ کی جسم سے کیا چیز خارج ہوئی آپ کو نہیں پتا، اور آپ اپنے مالک کے سامنے جا کے انہی کپڑوں میں کھڑے ہو گئے. قرآن یہ کہتا ہے زینت والے کپڑوں میں مسجدوں میں جائیں. مسجدیں جو ہیں اللہ کا گھر ہیں، ان کے احترام کو قرآن نے بار بار کہا، تقدس کو ان کے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ڈرتے ہوئے اللہ کی خشیت کے ساتھ داخل ہوں، اور اچھے کپڑوں کے ساتھ. کم سے کم آپ کے معیاری کپڑے ہوں، رات کے پہنے ہوئے کپڑے نہ ہوں جیسے آپ گھر میں پہنتے ہیں عام سے کپڑے، وہ تو پہنے. رات کے جو آپ کے کپڑے ہیں انہیں اتار دیں. فجر کی نماز کے لیے بالکل الگ کپڑے رکھیں، اور
آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات سے، بلکہ خشوع خضوع بڑھے گا جب آپ جس مالک کے سامنے آپ کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ کو لگے گا کہ میں اتنے بڑے کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ خود یہ جو مثال ابھی عارف بھائی دے رہے تھے کہ باس کے سامنے کیا، کسی فنکشن میں، کسی کے گھر مہمانداری میں، کسی دعوت میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کیسے کپڑے پہن کے جاتے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ فجر کی نماز جب بھی پڑھیں، اور میری بہنیں بھی، کیونکہ لیکوریا کی شکایت ہو، حیض کی شکایت ہو، خدا نخواستہ کوئی چیز خارج ہو گئی ہو تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے مردوں کا بھی خدا نخواستہ کوئی چیز خارج ہوئی رات میں تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ آج سے طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اچھے کپڑوں میں جائیں گے، زینت اختیار کریں گے، اپنی بیویوں کے لیے بھی، اپنے اللہ کے لیے بھی۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے لیے کچھ اور چیزیں لے کے آؤں گا۔ وما علینا